تفسیر سورہ اخلاص مکی ہے، اس کی شان نزول اور اس کی فضیلت کا بیان۔ مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ سمجھ کے معنی جو نہ تو پیدا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ پیدا ہوا وہ ایک وقت مرے گا بھی، اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل نہ کرے نہ اس کا کوئی وارث ہو، اس جیسا اور اس کا جنس کا کوئی نہیں، نہ اس کے کوئی چیز ہے۔ ترمذی وغیرہ میں روایت ابو یعلا مسلم میں یہ ہے کہ ایک عربی نے یہ سوال کیا تھا، اور روایت میں کہ مشرکین کے سوال کے جواب میں یہ صورت اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور خدا کی نسبت یہ صورت ہے۔ سمجھ اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز میں قرات کے خاتمے پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ خدا بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد کو ختم کر کے بھی اس صورت کو پڑھتے، پھر جون سی صورت پڑھنی ہوتی جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدی نے کہا آپ اس صورت پڑھتے ہیں پھر دوسری صورت ملاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجیے، دوسری صورت کی پڑھا کیجیے۔ انہوں نے جواب دیا میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم جو چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں زیادہ افضل ہے، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے امام صاحب سے فرمایا تم کیوں اپنے ساتھی کی بات نہیں مانتے؟ ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ترمذی میں اور مسند احمد کی حدیث میں کہ ایک شخص نے آپ سے کہا میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ سورت مثل تہائی قرآن ہے۔ صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر بڑا بھاری ہوا، کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ساری رات کسی سورت کو پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سورت آدھے قرآن یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ نے سن لیا، فرمایا کہ وہ ایوب سچ کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی
کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو، اتنے میں آپ پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز ہیں اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے اور قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ ایسی ہی روایت صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت سے ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ ابو یعلا کی صحیح حدیث میں ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ سورہ قل اللہ احد کو رات میں 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے؟ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ، میں چپ رہا۔ آپ نے فرمایا پڑھ، میں نے عرض کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائے گی۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ ہر چیز سے تجھے کفایت کرے گی۔ مسند کی ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ جس نے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیا اسے 40 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور وہ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ واحد احد الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد۔ اس کے راوی خلیل بن مرہ ہیں جنہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور بہت صحیح بتلاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا خدا اس سے بھی زیادہ اور اس سے اچھے دینے والا ہے۔ دارمی میں ہے کہ 10 مرتبہ پر 1 محل اور 20 پر اور 30 پر 3۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ابو یعلا مسلم کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور ضعیف اور سناد والی حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو ایک دن میں 200 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں مگر اس پر قرض ہو، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ ترمذی کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت عز و جل فرمائیں گے اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ بازار کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 200 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نسائی شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص پڑھ رہا ہے دعا اور مانگ رہا ہے اپنی دعا میں اور کہتا ہے اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ ہمسر اور ساتھی کوئی۔ اور آپ یہ سن کر فرمانے لگے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی، خدا کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے گا تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے گی تو قبول ہوگی۔ ابو یعلا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام کون ہے؟ ایک
کیا کر رہا ہے خاتون؟ ابو عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے، اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح کر دیا جائے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اور پوشیدہ اور فرض ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لے، آپ نے فرمایا ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔ طبرانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دے گا۔ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ مسند ابو عالم ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے، سورج ایسی روشنی نور اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف شفاف اور روشن منور نہیں دیکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج مدینے میں حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں۔ پوچھا ہے کہ ان کے کس عمل کے باعث؟ فرمایا سورہ قل هو اللہ احد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں زمین سمیٹ لوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ بس آپ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ اس حدیث کو حافظ ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یزید بن ہارون کی روایت سے لائے ہیں۔ وہ علی بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ان پر موضوع حدیث بیان کرنے کی تہمت ہے، اللہ اعلم۔ مسند ابو عالم میں اس کی دوسری سند بھی ہے، اس میں راوی نہیں ہے۔ اس میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، کیا آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا، تمام درخت اور سب ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے۔ ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آخر اس مرتبے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کی سورج سے محبت اور ہر وقت آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت۔ اسے بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور بہقی کی سند میں محبوب بن ہلال ہے۔ ابو حاتم راضی فرماتے ہیں کہ یہ مشہور نہیں ہے۔ ابو عالم یہ راوی نہیں، وہاں ان کی جگہ ابو عبداللہ محمود ہے، لیکن ٹھیک بات محبوب کا ہونا ہے۔ اس روایت کی اور بھی بہت سی سند ہیں اور سب ضعیف ہیں، ہم نے اختصار کے لیے انہیں یہاں نقل نہیں کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ نے فرمایا اے عقبہ زبان کو تھامے رکھ، اپنے گھر میں بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ بس آپ نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ پھر فرمایا دیکھو عقبہ انہیں نہ بھولنا، ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں پھر نہ میں نے انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر آپ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہترین اعمال کی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سن، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے درگزر کر اور معاف کر دے۔ اس کا بعد حصہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زہد کے باب میں بات کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور مسند احمد میں بھی اس کی اور سند ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ یہ حدیث سنن میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی۔ حضرت کریمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہود کہتے تھے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو پوچھتے جو خدا کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو پوچھتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے تھے، اور مشرکین کہتے تھے ہم بت پرست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار کر کہا، اے نبی تم کہہ دو ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کے برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اس کی ذات پاک پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا ہے اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور سب سے وہ بے نیاز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں اور اپنی عظمت میں، اپنے حلم میں اور علم میں، اپنی حکمت میں اور تدبر میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس کا ہمسر اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب ہیں اور اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر ہیں۔ سمد کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لازوال ہو اور غیر فانی ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمد وہ ہے جو نہ کچھ کھائے، نہ اس میں سے کچھ نکلے، نہ وہ کسی میں سے نکلے، یعنی نہ اس کی اولاد ہو نہ ماں باپ۔ یہ تفسیر بہت اچھی اور عمدہ ہے، اور ابن جریر کی روایت میں حضرت ابی بن کعب سے صراحتاً یہ مروی ہے جیسے کہ پہلے گزرا، اور بہت سے صحابہ اور تابعین سے مروی ہے۔ سمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شعبی کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں سمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دھمک والا ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ سمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو، لیکن اس کا مرفوع ہونا ٹھیک نہیں، صحیح ہے کہ موقوف ہے۔ حافظ ابو القاسم تبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ میں لفظ سمد کی تفسیر میں ان تمام اقوال وغیرہ کو وارد کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب سچے اور صحیح ہیں۔ یہ کل صفتیں ہمارے رب عز و جل ہی میں ہیں، اس کی طرف سب محتاج بھی ہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر سردار اور سب سے بڑا ہے۔ اسے نہ پیٹ ہے، نہ وہ کھوکھلا ہے، نہ وہ کھائے نہ پیے، سب فانی ہے اور وہ باقی ہے۔ پھر فرمایا اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی، جیسے کہ اور جگہ میں ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء، یعنی وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسے اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی بیوی ہی نہیں، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ پھر اس کی مخلوق اور ملکیت میں اس کے برابر ہمسری کرنے والا کون ہوگا؟ وہ ان تمام عیوب اور نقصان سے پاک ہے، جیسے اور جگہ فرمایا قال اتخذ الرحمن ولدا، یعنی یہ کفار کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے۔ تم ایک بڑی بری چیز لاتے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا خدا کی اولاد ہے، حالانکہ خدا کی لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تمام زمین و آسمان کے کل خدا کے غلام ہیں، غلام بن کر آنے والے ہیں۔ خدا کے پاس تمام کا شمار ہے، انہیں ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ یہ سب کے سب تنہا اس کے پاس قیامت کے دن حاضر ہونے والے ہیں۔
اور جگہ ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یعنی ان کافروں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، خدا اس سے پاک ہے، بلکہ وہ تو خدا کے باعزت بندے ہیں، بات میں اس سے بھی سبقت نہیں کرتے کہ اس کے فرمان میں عامل ہیں۔ اور جگہ ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان نسب قائم کر رکھا ہے، حالانکہ جنات تو خود اس کے فرما برداری میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ عیوب سے پاک و برتر ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں خدا تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں روزیہ دیتا ہے اور عافیت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہ چاہیے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور اسے یہ لائق بھی نہ تھا کہ اس کا مجھے جھٹلانا، تو یہ کہتا ہے جس طرح اولاً خدا نے مجھے پیدا کیا ایسے ہی پھر نہیں لوٹائے گا، حالانکہ پہلی مرتبہ کی پیدائش دوسری مرتبہ کی پیدائش سے آسان تو نہ تھی۔ جب میں اس